جی پیارے دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج جو ہم آپ کو پیش کرنے لگے ہیں دوستوں کے ساتھ پہ، کل کا دوستوں نے بہت فون کیے ہیں، اور تقریباً فون کیے کیا میسج کیے ہیں، کئی تو بہت ہی عجیب و غریب کی حکم کرتے ہیں جی، میں آپ کو کیا بتاؤں جی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوستوں کے پاس جو مجھے علم مل رہا ہے یا ملا ہوا ہے، یہ دوستوں کو نظر کیا جائے، تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنا نظام اچھا چلا سکیں، اور اللہ کی طرف پورا توجہ دیں، اور بے ایمانی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اور رزق حلال کھانے کی طرف پوری توجہ کریں، اور درود و سلام میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ تو میرے پیارے دوستو، کل جو آپ کو ہم نے پارہ بتایا تھا، اسی پارے کو دوبارہ اور طریقے سے پیش کرنے لگے ہیں، تو اس میں آپ کو فوٹو ملیں گے، ٹھیک ہے، پارے کے فوٹو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب فوٹو ہوں گے تو ان کو پھر آگے آپ سوال کریں گے، تو اپنے دماغ سے اگر کوئی کام مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انشاءاللہ اور بھی اس کا بھی حل نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فوٹ کا پہلے حل نکال دیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ایک تو یہ سوال مت کیا کرو کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو پریکٹیکل ہے، وہ بیان کرتا ہوں، جو پریکٹیکل نہیں ہے وہ میں نہیں بیان کرتا۔ جیسے میں نے پریکٹیکل کیا ہے، میرے ایک دوست ہیں، ہم مل کر پریکٹیکل کرتے ہیں، ہم کچھ دوست آپس میں گروپ بندی کرتے ہیں، اس میں ہم مل جل کر پریکٹیکل کرتے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نسخہ آتا ہے، ایک آدمی کرتا ہے تو وہ 10 15 20 جو دوست ہیں ہم، وہ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں یہ فیک ہے نسخہ، اس کو مت کرنا، یہ میں نے کر لیا ہے۔ اور بعض اوقات تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیسے شیئر کر لیتے ہیں کہ یار نقصان ہوا ہے، ہم آپس میں بانٹ لیں، اب فائدہ ہوا ہے تو پھر بھی نسخہ صاحب کو دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طرح کے نسخے آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ تو جو یہ بار بار اصرار کرتے ہیں یہ آپ بتا دیں، اور اب ہمارے بڑے پیارے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نکلتا ہی بہت کم ہے۔ بھائی وہ کتنا کم نکلتا ہے؟ 12 گرام سے 10 گرام مل رہا ہے، تو 12 گرام میں سے 10 گرام اگر پارا آپ کو مل رہا ہے چاندی کے روپ میں، تو اس کا ریٹ تو دیکھیں کیا بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ بات ہے، اللہ کے بندے کام وہ چاندی ہے کہ جب سنیارا اس کو چیک کرتا تو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے بار بار کہ یار پلیز تھوڑی مہربانی ہے، یہ مجھے بیچیں، میرے پاس ہی لے کر آئیں، تو آپ ریٹ بھی زیادہ لے لیں، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب نسخے کی طرف ہم توجہ فرماتے ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، 1 تولہ پارا لینا ہے، 2 تولے نشادر لینا ہے، 2 تولے نیلا لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معروف طریقہ، 1 تولہ پارا لینا ہے، 12 گرام، 12 سے بشک گرام اوپر ہو جائے کوئی بات نہیں۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ جتنا پارا لینا اس سے ڈبل نشادر اور ڈبل نیلا لینا ہے، اور سلور کے برتن میں آپ نے نشادر اتنا پیسنا، اس کا دانہ ختم کرنا ہے، ڈرامہ نہیں کرنا کہ وہ جو ڈال دیا جی بس ٹھیک ہے، نہ پورا اس کو کھرل کرے۔ پھر اس کے اوپر آپ نے آدھا نشادر نیچے بچھا دیا 1 تولہ، اس کے اوپر 1 تولہ آپ نیلا بچھائیں گے، وہ بھی ایسے پیسنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے پارا رکھ کر اوپر پھر نیلا رکھنا ہے، اوپر پھر آپ نے نشادر رکھنا ہے، تو اور پھر اس کو پانی دینا ہے۔ اگر وہ تھوڑی دیر تک دیکھو آگ سورج کی وجہ سے ریئیکشن کرتا ٹھیک ہے، نہیں تو ہلکی سی آگ دے دیں۔ جب آپ دیں اور جب اس کا ریئیکشن ہو جائے تو اس کو آپ پکڑیں، اس کو بہت جلدی سے اس میں ہامہ دستے میں ڈالیں اور اس کو کھرل کرنا شروع کر دیں، اور فل گرم پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، فل گرم، اور اس کو اتنا آپ نے کھرل کرنا ہے، پانی اتارتے جانا ہے، کھرل کرتے جانا ہے، پانی اتارتے جانا ہے، جب تک اس کی سیاہی آتی رہے گی، اس کو پانی نکالتے رہنا ہے، پانی گرم ڈالنا ہے، پانی گرم ڈالنا ہے۔ اگر ٹھنڈا ڈال دیا تو وہ ہارڈ ہو جائے گا، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہارڈ نہیں کرنا، اس کو نرم رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو دوبارہ پارے کی شکل میں تھوڑا سا سنگنا ملے گا، ٹھیک ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ اب یہ جو آپ کے پاس پارا آ گیا ہے، اس کو آپ نے کٹھالی میں رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، خشک کر کے اس کو کٹھالی میں رکھ دینا ہے، اور اس کا منہ کھلا چھوڑ دینا ہے، یا اسے ہلکا سا دھوپ میں یا ریت پہ ذرا سا رکھنا ہے، تھوڑا سا، کہ یہ جو اچھی طرح اس کے ساتھ پانی شانی کے نم شم ہے یہ خشک ہو جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اچھا، اب اس کے اوپر آپ نے 6 گرام سمل فار پیس کر ڈالنا ہے،
کیا کرنا ہے، اس کو مکمل کھرل کرنا ہے، اچھی طرح کھرل کرنا ہے۔ ابھی ایک 12 گرام آپ کے پاس پارا ہے نیلے گولی والا، ٹھیک ہے، تو یہ اب اس کے اوپر آپ نے سمبلفار ڈال دیا، 6 گرام ڈال دیا۔ اب آپ نے 12 گرام گندک وہ بھی فل پیس کر اوپر ڈالنی ہے، بڑی کٹھالی لینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی کٹھالی لے لیں، ٹھیک ہے، اور وہ آدھی کٹھالی جو ہوتی ہے پونی ہوتی ہے وہ لے لیں کالے والی، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی کٹھالی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کے اوپر آپ نے اچھے طریقے سے مٹی کا ڈھکن لگانا ہے، یہ یاد رکھیں، تانبے کا نہیں لگانا، یہ ٹنکو نہیں آپ بنا رہے، آپ کو پتہ نہیں آپ فٹ پارا بنا رہے ہیں، وہ فٹ پارا بنا رہے ہیں جس کو لوگ ترستے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں دوستوں کو جب فری میں چیز ملتی ہے تو اس کا قدر نہیں ہوتا، میں تو یہ جانتا ہوں۔ کچھ لوگ بزرگ کہتے تھے کہ بن گاہکوں گرنوں ویچیے تے ساگوں سستا ہو، تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ کچھ دوست تنقید والے ہوتے ہیں اور کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، تو میرے دوستوں جو کرے گا انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل کے ساتھ اسے کسی چیز کی اس میں دھوکہ دھڑی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس پارے کو میں پتہ نہیں کتنی طریقوں سے بٹھا لیتا ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں تو سیدھا کٹھیالی میں ڈال کر بھی اس کو روک لیتا ہوں اللہ کے رحم و فضل سے۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں ڈالتا ہوں، پھر اوپر پارا کی گولیاں ڈال دیتا ہوں، اسی وقت وہاں پہ جم جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے علم، یہ کوئی میری وراثت نہیں ہے، مجھے بھی آپ جیسے انسان استاد جو تھے ان سے ملا ہے، پر ادب سے ملا ہے۔ میں نے جس استاد سے بھی کوئی نسخہ لیا ہے میں اس کا ادب کیا ہے۔ یہ ظہور خان صاحب کا کل جو نسخہ میں نے دیا ہے، اس میں 5 لوگ بازار گئے ہیں۔ اب جب ظہور خان نے یہ نسخہ گروپ میں دیا تھا تو پتہ کیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک آدمی تھا، اتنی پتہ نہیں اس کی کیا صورت شکل، میں اس کو کیا کہہ دوں، اس نے اتنی عجیب و غریب فلم چلائی کہ استاد ظہور خان صاحب نے گروپ میرا چھوڑ دیا۔ ابھی ان کو لوگوں دوستوں کو جو بناتے ہیں، آج ان کے مال جاتے ہیں، ان کے شگرد کام کرتے ہیں، ان کو خرچہ بھیجتے ہیں، وہ تو خود کرتے ہی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ آؤ بھائی میرے سامنے، میں اتنے پیسے دوں گا اگر نہ بنے گا تو، اگر بن گیا تو تمہیں دے کر جانے پڑیں گے۔ پھر بھائی یہ بات سوچنے سمجھنے کے بغیر کسی کو مت ٹھکرا دو جب تمہارے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب آپ نے اس کے اوپر مٹی کا ڈھکن لگا دیا، نیچے پارا، نیلے پارے کی گولی ڈال دی، اوپر 6 گرام آپ نے سمبلفار ڈال دیا، اوپر آپ نے گندک ڈال دی 12 گرام، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کو مٹی کا ڈھکن لگا دیا، اس کو سکھائیں، کوشش کریں جہاں آپ نے آگ دینی ہے ڈھکن شکن وہاں لگائیں، اس کی وجہ کہ اس کو ہلائیں کم چیزوں کو۔ ویسے تو یہ جو گولی ہے یہ تو ویسے بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے پڑے رہنے دو تو یہ جم جاتی ہے، ایک دن اگر پڑی رہے نا تو بہت سخت ہو جاتی ہے، یہ ہلنے والی بات اس کی ختم ہو جاتی ہے، ہلنے جلنے والا پارا نہیں یہ رہتا، میری بات سمجھ رہے ہیں دوست۔ اب آپ کیا کریں گے، اب اس کو آگ دیں گے، آگ دینے کے بعد جو آپ کو ملے اس کو پیس لو۔ اب آپ نے پیس لیا، آگ کتنی دینی ہے، وہی آپ نے 900 گرام دے دیں، 800 900 1000 گرام، بس اس سے زیادہ نہیں دینی، کلو سے اوپر نہیں دینی آگ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ پیسیں، پیسنے کے بعد آپ اس کو چاندی پہ طرح کر دیں، اگر تو ڈبل چاندی پہ طرح کرو کمال ہوگا، بہت کمال ہوگا۔ اب آپ اس کو چاندی پہ طرح کرو، طرح کرنے کے بعد کیا کرو، اس کا نہار کر لو۔ جب آپ نہار کریں گے تو یہ فٹ پارا بیٹھے گا آپ کا اللہ کے رحم و فضل سے، فٹیں جو ہوتی ہیں نا، فٹیاں بن کر بیٹھے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو ٹائم دینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب اس کو تیزاب کھائے گا چاندی کو تو اس کو آپ کو 3 گھنٹے دینے پڑیں گے، 3 سے 5 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ جب مال کمزور ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، ٹائم لیتا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یار باٹی میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو جناب پیزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیٹھے گا، تو یہ تو یہ کوئی نہیں ٹائم لگے گا، بیٹھے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے رحم و فضل سے بیٹھے گا۔ اب جب یہ آپ کا فٹ پارا نیچے بیٹھ جائے، آگے ذرا بات پہ پوری غور کرنا ہے، پوری توجہ کرنی ہے۔ اب وہ جو تیزاب ہے اس میں 4 گنا 5 گنا پانی ڈال کر تانبا لگا دیں، وہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے نا فٹ پارا، اس کو الگ نہ کرے، اس کو پڑا رہنے دے ادھر ہی، اسی برتن میں پڑا رہنے دے۔
نظر تو آ گیا آپ کو، بیٹھ گیا۔ اب کیا کریں، اس میں تانبا کا راڈ لگائیں گے تو چاندی کیا ہوگی، اس کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ اس کو بھی ساتھ ہی اس کے بٹھا دو، کس کے ساتھ، وہ فٹ پارے پہ ہی اس کو بٹھا دو۔ اب جب بیٹھ جائے تو اس کو تانبے کا راڈ نکالو، تیزاب اوپر سے اتارو، اچھی طرح گرم پانی پا کے اس کو 4 مرتبہ ابالو، اس کا 4 دفعہ ابال کر پانی اتارو، کیونکہ اندر اس کے اب نیٹرک نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب نیٹرک ختم ہو جائے تو پھر آپ ایسا کریں، یہ پروسیجر شروع کریں، اور اس کے ساتھ ایک کٹھیالی کو بند کرنا، پروسیجر کرنا، اس کے ساتھ آپ ایک چھوٹا سا کام کریں گے، اس میں آپ گندک اور کاسٹک پتری ہم وزن کھرل کریں گے، پہلے الگ الگ پیسیں گے، پھر اس کو کھرل کریں گے، کھرل کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، 2-3 گھنٹے اس کو کھرل کریں، وہ جو گارجی بنے گی اس کو سائڈ پہ کر دیں گے، آپ تھوڑا ٹیڑھا کر دیں گے تو تیل الگ ہو جائے گا کاسٹک پتری کی مدد سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تیل آپ نے لے لینا۔ اب وہ تیل 1 تولے کے لیے 5 سے 6 قطرے کافی ہیں، 5 سے 6 قطرے بہت ہیں وہ گندک کے تیل کے۔ وہ اب یہ جو چاندی اور یہ فٹ پارا کٹھا آپ نے نیٹرک نکالا ہے، اس کے اندر وہ ڈال دیں، اور اس میں گرم پانی ڈال دیں، اور اس کو ابالنا شروع کر دیں۔ اب وہ آپ کا پانی سیاہ رنگ کا ہو جائے گا، اتار دیں، دوبارہ پھر اس میں پانی ڈال دیں۔ اب اور گندک کا تیل اور نہیں ڈالنا، جو ڈال دیے کافی ہے۔ پھر اس کو آپ ایسا کریں گے، دوبارہ اس کو آپ پانی اتار دیں، 4 دفعہ اتاریں۔ اگر پھر بھی کالا پانی ہو تو پھر بھی آپ ابال کے اوپر سے اتار سکتے ہیں، کالا پانی نہیں رہنے دینا، میری بات سمجھ رہی ہو؟ پارے کو جتنی گندک چاہیے وہ لے لے گا، جو نہیں لے گا اس کو باہر نکال دو اب، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں نکالو گے تو گندک کو آپ کو پتہ کیا کرتی ہے، فوٹو شوٹو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو آپ نے دھو لیا ہے، اب پارے کے فوٹ بھی ساتھ ہیں، وہ بھی چاندی آپ کی ساتھ ہے۔ اب اس کو پھر چکر دے دو، خشک کر کے اس کو چکر دے دو، 15-20 منٹ کا چکر دے دو۔ چکر دیکھو سیدھا الٹا چل رہا ہے، چکر دے دو۔ چکر دینے کے بعد کیا کرو، جب یہ اچھی طرح چکر کھا جائے تو اس کے روال ڈالو، روال ڈال کر اب اس کو تیزاب کرو، چاندی ادھر چلی جائے گی، پارا فٹ جو ہے وہ فٹ نہیں رہا، اب وہ نیچے بیٹھے گا۔ جب نیچے بیٹھے گا تو اس کو الگ چکر دے کر اس کا کیا دیکھنا کتنا کلر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو خود ہی بتائے گا۔ تو میرے دوستو، اچھے کام کرنے ہیں، اور زکوٰۃ ضرور نکالنی ہے، اور جو کوئی غریب میری طرح کا ماڑا آدمی ہے، مجھے تو ایک نے فتویٰ دیا، وہ لکھتا اپنے آپ کو شاہ ہے، تو وہ کہتا ہے یہ نہیں ہوتی، میں اس کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہتا ہے اگر کچھ بنتا تو تم امیر ہوتے، تمہاری داڑھی نہ بڑی ہوتی، تمہاری فلاں چیز نہ ہوتی، تمہارے کپڑے نہ ایسے ہوتے۔ تو بھائی اس کی جانکاری ایسی ہے، تو میں تو اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ جو آپ کو میں نے نسخہ دیا ہے بڑے ہی تہ دلی سے دیا ہے، اور میں اپنے دوستوں سے امید رکھتا ہوں کہ مجھے اور میرے استادوں کو دعا دیں گے۔ میں نے بہت استادوں سے، مختلف استادوں سے جہاں پتہ چلا وہاں گئے، ان کی خدمت کی۔ دیکھو نسخہ محبت سے ملتا ہے، ہم یہ جو دے رہے ہیں ہم آپ کو ٹھونس کر دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا کہ جا کر استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جا کر ان سے خدمت کرتے ہیں۔ اب فون پہ آرڈر کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا، تو جیسے نا وہ کنٹین پہ بیٹھ کر وہ چائے نہیں دیتے، وہ 2 کپ دے دیا، 1 کپ دے دے، ایسے نسخے دیتے ہیں، تو پھر ان کے پیچھے رحمت بھی تو ایسی ہوتی ہے نا۔ اچھا دوستو، اللہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔ بہت ٹائم لے لیا آپ کا، مکمل کمپلیٹ چیز آپ کے پاس آ گئی، اللہ خوش رکھے۔